الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله رواہ الترمذی۔ برادران گرامی قدر، آج کی مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے دو قطرے اور دو نشانوں کا بیان ہے۔ دو قطرے، جیسے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، بوند بولتے ہیں، دو قطرے اور دو نشان، جو جیسے زخم کا نشان، جیسے کسی چیز کا نشان بن جاتا ہے، بار بار کرنے سے نشان بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دو نشان بہت پسند ہیں۔ یہ دو قطرے اور دو نشان کیا ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ دو قطرے آئیں اور دو یہ قطرے ہم سے صادر ہوں اور ہمارے اندر دو نشان بنیں اور ان نشان کی وجہ سے، ان دو قطروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری اہمیت بن جائے، ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اس لیے بنائی ہے کہ عبادت کی جائے۔ ہم سارے مسلمان یقین رکھتے ہیں عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجدیں ہوں، اس لیے مسجدیں ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت سمجھ کے کی جائے، تو اس کے لیے مدرسے ہیں، اور دنیا کے باقی رہنے کے لیے اور جسم کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین ہو اور آسمان ہو اور کھانے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو، رہنے سہنے کا انتظام ہو۔ تو یہ ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں عبادت کے علاوہ، وہ صرف انسان کے باقی رکھنے کے لیے ہے، انسان کے باقی رہنے کے لیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں غور کرو تو کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر چیز کو انسان استعمال کرتا ہے، لوہے کو بھی استعمال کرتا ہے، سیمنٹ کو استعمال کرتا ہے، پتھر کو استعمال کرتا ہے، روشنی کو استعمال کرتا ہے، جانوروں کو استعمال کرتا ہے، کبھی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کبھی جانور پر بوجھ لاد کر کے اپنا کام نکالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
تو جتنی چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں وہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، چاہے وہ جمادات ہوں، جمی ہوئی چیزیں، پتھر اور وغیرہ وغیرہ، چاہے وہ نباتات ہوں، اگنے والی چیزیں، پیڑ پودے اور غلے، یہ سب بھی انسان کے لیے ہیں، اور حیوانات ہیں، یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ بہت سے حیوانات ہیں کہ جو پیڑ پودوں کو کھاتے ہیں، جو حیوانات ہیں وہ کیڑے کھاتے ہیں، حیوان کو کھاتا ہے۔ مچھلی ہے تو بڑی مچھلی کی غذا چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، اور مچھلیوں کو انسان بھی کھاتا ہے۔ یہ جانور ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب جانور ہیں، تو یہ ان کی غذائیں کچھ نباتات ہیں اور کچھ کیڑے مکوڑے ہیں اور بھی چیزیں ہیں۔ انسان اس جانور کو اپنی غذا بناتا ہے۔ بہت سے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ سمجھا جاتا ہے کہ زہریلے ہیں، لیکن انسان کو کسی مرحلے میں زہر کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ مثلا کینسر ہو جاتا ہے تو کیمو تھراپی کے لیے سانپ کا زہر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ زہر بھی انسان کے کسی نہ کسی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز نکمی نہیں، کوئی چیز نکمی نہیں، زمانے میں کوئی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں، اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں کوئی برا نہیں ہے، اور کوئی چیز نکمی اور بیکار نہیں ہے۔ چاہے وہ سانپ ہو وہ بھی بیکار نہیں ہے، وہ بھی انسان کے کسی نہ کسی فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ غور کرنے کے لیے، کائنات میں سوچنے کے لیے کہتے ہیں کہ غور کرو کہ ساری کائنات کی چیزیں، زمین آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ انسان کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کو کوئی جانور کھاتا نہیں، زندہ انسان ہے اسے کوئی جانور کھاتا نہیں، جانور کی غذا نہیں ہے۔ اتفاق سے شیر ہے اور وہ پکڑ لے جائے اور انسان غفلت میں رہے، یہ الگ بات ہوئی، لیکن باضابطہ جو کائنات کی ترتیب ہے اس ترتیب میں انسان کو کسی کی غذا اللہ نے نہیں بنائی ہے۔ مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں کی غذائیں ہیں مچھلیاں، اور کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کو بھی کھانے والے جانور ہیں، لیکن انسان کو کسی کی غذا بنایا ہو ایسا نہیں ہے کائنات میں، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ قدرت کا جو کرشمہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو یہاں پر آیت پڑھنی پڑتی ہے قرآن پاک کی، مجبور ہو کر کے کائنات میں غور کر کے وہ آیت پڑھنی پڑے گی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے علاوہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے، کیوں؟ جو حلال کام ہے اور جو حلال چیزیں ہیں اسے ہمیں استعمال کرنا ہے دنیا میں جینے کے لیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کپڑا پہننے میں ہی عبادت کو کھا لیں، نماز کو کھا لیں، ایسا نہیں کہ ہم نہانے دھونے میں ہی اللہ کی عبادت کو کھا لیں اور عبادت کرنے کے لیے مسجد نہ پہنچیں، نہیں، اللہ کی عبادت یہ اہم ہے، اور دوسرے سارے کام یہ جینے کے لیے ہیں۔ کھانا جینے کے لیے ہے، پہننا جینے کے لیے ہے، اور گھر بنانا اور گھر کے اندر رہنا یہ سب جینے کے لیے ہے، بستر بنانا اور پلنگ بنانا یہ سب جینے کے لیے ہے، انسان کے جینے کی ساری ترکیبیں ہیں۔ لیکن ایسا انسان کبھی بھٹک جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہم کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ سمجھتا ہے ہم فیکٹری میں کام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہم روزی کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے واسطے گناہوں سے بچ کر کے نکلتا ہے، تو اس بندے کو اللہ ایسی جگہ سے روزی عنایت فرماتے ہیں جس جگہ سے روزی کا وہ خیال بھی نہیں کرتا، اور وہاں سے اللہ رب العالمین روزی عنایت فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے نیک صحابی ہیں، بڑے بزرگ صحابی ہیں، ان کی نیکی پر اور ان کے ترک دنیا پر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رشک آتا تھا. حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے تو ان کو یمن کا شام کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے. لیکن گورنر بننے کے بعد حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح کی زندگی بدل گئی ہو اور مال و دولت ملنے کی وجہ سے ٹھاٹ باٹ میں رہ رہے ہوں اور پہننے کا انداز بدل گیا ہو, کھانے کی چیزوں کا معیار اونچا ہو گیا ہو اور رہنے کے ٹھاٹ باٹ ان کے بڑھ گئے ہوں, سواری کا انداز بدل گیا ہو, خادموں کے رکھنے کا انداز بدل گیا ہو اور بادشاہوں کی طرح نوابوں کی طرح رہنے لگے ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہاری رہائش گاہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر امتحان لینا چاہ رہے ہیں اور معائنہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہنے لگے کائے کے لیے جائیے گا میرے کمرے میں, جو میرے کمرے میں جائیں گے تو آپ کو آنسو نکالنے کے علاوہ کوئی اور کام کا موقع نہیں ملے گا. کہنے لگے نہیں چلو دیکھیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے. گئے تو اپنے کمرے میں داخل کیا تو دیکھا کہ ایک چٹائی ہے, کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک طرف گھڑا رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے اور تاق میں سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے. تو اور ایک پیالہ ہے جس پیالے سے پانی نکالتے ہیں گھڑے سے اور پی لیتے ہیں, اور سوکھی روٹی ہے اسی پیالے میں ڈال کر کے نرم کر لیتے ہیں, نرم کر کے اسے کھا لیتے ہیں, نمک سے کھا لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے اور دیکھا تو رونے لگے بہت رونے لگے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب آپ میرے رہن سہن کو دیکھیں گے تو رونے لگیں گے, آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. تو حضرت عمر نے ایک بہت قیمتی جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر نے ایک قیمتی جملہ ارشاد فرمایا غیرتنا الدنیا کلنا الا انت یا ابا عبیدہ, کہ دنیا نے ہم سب کو بدل دیا اے ابو عبیدہ, لیکن تم کو دنیا نے بدلا نہیں. جتنے صحابہ کرام ہیں سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ فرق آیا, لیکن حضرت ابو عبیدہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ایسے تاریخ دنیا صحابی تھے, دنیا سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی تھی. گورنر ہیں اور گھر میں اور کمرے میں بستر کے لیے گدا بھی نہیں ہے ان کے لیے, بس ویسے ہی ایک چٹائی ہے اور اس چٹائی پہ وہ سوتے ہیں اور ایک کمبل لپیٹا رکھا ہوا ہے جسے وہ اوڑھ لیتے ہیں, اور پانی پینے کے لیے گھڑا ہے اور ایک پیالہ رکھا ہوا ہے, روٹی سوکھی رکھی ہوئی ہے, سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں. گورنر ہے سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی ایسی ہی تربیت کی تھی کہ دنیا چھو کر کے نہ لگے, لیکن جب فتوحات ہونے لگی اور مال غنیمت آنے لگے تو تھوڑی بڑی تبدیلی ہر ایک کے اندر آئی. ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ ہم اور آپ ہیں تو اگر غریبی ہے تو ایک وقت کھا لیتے ہیں, دوسرے وقت بھوکے رہ لیتے ہیں. لیکن اگر پیسے ہیں اور غریبی نہیں ہے تو دونوں وقت کھاتے ہیں, اور کبھی 3 وقت بھی کھا لیتے ہیں, اور کبھی چائے کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں, اور کبھی کچھ اور بھی چیزوں کا اضافہ کر لیتے ہیں. تو صحابہ کرام یہ جائز ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے, لیکن صحابہ کرام میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا تھا, جیسے حضور کے زمانے میں تھے ویسے ہی تھے. اور دوسرے صحابہ کے پاس جن کے پاس ایک کپڑے رہتے تھے, ایک ہی چادر میں کام چلتا تھا, تو انہوں نے 2 چادر بنا لی تھی کیونکہ 2 چادر کا انتظام ہو گیا تھا. اور کھانے میں سوکھی روٹی کے ساتھ سالن کا انتظام ہو گیا تو سالن کا انتظام بھی کر لیا.
ایک وقت کے بعد 2 وقت کا انتظام ہو گیا تو اسے بھی استعمال کیا، جائز ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، ہم سب کو دنیا نے بدل دیا، لیکن تم ایسے پکے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی تربیت کی تھی ویسے ہی تم ہو، تم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کیسے کر سکتے تھے؟ 10 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جنت میں جائیں گے، علی جنت میں جائیں گے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح جنت میں جائیں گے۔ سارے کے سارے 10 نام حضور نے گنے کہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10واں نام ہے کہ ان کو جنتی صحابی میں حضور نے شمار کیا تھا۔ اور حضرت ابو عبیدہ کو حضور سے اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ احد میں ایک تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں گھس گیا تھا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آئے اور انہوں نے نکالنا چاہا تو نہیں نکل رہا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے دانت سے پکڑ کر کے کھینچا تو دانت ٹوٹ گیا اور تیر بھی نکلا اور دانت بھی ٹوٹ گیا۔ سامنے کا دانت جس آدمی کا بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس آدمی کے ہونٹ میں تھوڑی سی خوبصورتی گھٹ جاتی ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور بہت خوبصورت ہو گیا اس دن سے جب دانت ٹوٹ گیا۔ تو دانت انہوں نے لگوائے نہیں، اس زمانے میں بھی سونے کے اور چاندی کے دانت بنا کر کے لگائے جاتے تھے، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے نہیں لگایا۔ ان کا چہرہ، ان کا ہونٹ نہایت خوبصورت لگتا تھا۔ حضرت صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ کہتے تھے کہ اے ابو عبیدہ، تم نے کون سی خوبصورتی لگا لی اپنے چہرے میں کہ جس دن سے تمہارا دانت ٹوٹا ہے اس دن سے تیرے چہرے کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فرمایا کہ سب کو دنیا نے بدل دیا لیکن ابو عبیدہ ابن الجراح کو دنیا نے نہیں بدلا۔ تو میں بھائیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہ ان کے چہرے میں ایک نشان تھا، یعنی دانت ٹوٹا ہوا تھا، سامنے کا دانت ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہ دانت جو ٹوٹا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے تیر نکالنے کی وجہ سے دانت ٹوٹا تھا۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ کا یہ نشان چہرے کا یہ مرتے دم تک باقی رہا اور قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ نشان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میں نے بتایا کہ 4 نشانات ہیں، 4 چیزیں ہیں جو بہت پسند ہیں، ان میں سے 2 نشانات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ وہ دونوں قطرے کون سے قطرے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، کہ آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے جس بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل جائے وہ بندہ بہت مقبول ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور اس کی آنکھ کا وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں مفت میں تہجد نصیب ہے، تہجد کے وقت ہمیں جگنا نصیب ہے، اکیلے میں عبادت کرنا نصیب ہے۔ چلو آؤ اکیلے راتوں میں اٹھیں گے اور اکیلے اللہ کے ڈر سے آنسو بہائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آنسو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے نکلے۔ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تہجد ہو، ضروری نہیں ہے کہ دن ہو، ضروری نہیں ہے کہ رات ہو۔ اللہ رب العالمین کا ڈر جس وقت بھی بندے کو آیا اور اس ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل آیا تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قطرہ بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو خلوتوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے، اور بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور آنسو نکل آتا ہے،
بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو جہنم کا ذکر آتے ہی ان کا بدن لرز جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر آئے اور دل کے اندر آنے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اگر آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل آیا تو اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اگر آنسو کا قطرہ رخسار پہ ٹپک گیا تو جہاں بھی اگر ٹپ کا وہاں جہنم کی آگ اور جہنم کا دھواں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر آنسو نکلا اور پورے چہرے پہ وہ پھیل گیا تو پورا چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اور صرف چہرہ ہی نہیں، آپ بتائیے کہ جب چہرہ محفوظ ہو جائے گا تو کیا بدن میں آگ لگے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے مہربان ہیں کہ اگر وہ چہرہ کو جہنم سے بچا رہے ہیں تو جسم کو بھی جہنم سے بچا دیں گے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو اور آنسو نکل جائے تو ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے گا اور ہم اللہ رب العالمین کے قریبی بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قریبی بندہ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باضابطہ جا کر کے مدرسے میں پڑھ کر کے اور فاضل ہونے کی سند لے، نہیں۔ بہت سارے علماء ہوں گے لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا ان کا علم تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ سے ڈر کر کے آنکھوں سے آنسو نکال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ظاہری صورت میں کوئی آدمی اچھا دکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر سے اچھا ہو، لیکن ظاہری صورت میں کبھی ایسا آدمی خراب دکھتا ہے اور اندر سے وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب بالکل ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ ان کو کوئی توجہ سے دیکھتا نہیں، لیکن ایک آدمی نے مجھے آہستہ سے کہا کہ فلاں صاحب کو تم دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں دیکھ تو رہا ہوں، تو کیا تم خیال کرتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میرا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ تو بتایا کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ تقریباً 100 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، 100 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے اور وہ بندہ کسی کو نہیں بتاتا ہے۔ بس اللہ کا دین ہے اور اللہ کا دین سامنے والے کو سمجھاتا ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کے ہاتھ پہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے۔ کتنے مجرمین ہیں کہ جنہوں نے اس کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اور کتنے مشرکین ہیں کہ ان کی ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ کتنے اللہ کے نافرمان بندے ہیں جنہوں نے فرما برداری قبول کر لی ہے۔ تو اس بندے کو دیکھ کر کے رشک آنے لگا، اس بندے کو دیکھ کر کے رشک آنے لگا۔ تو بھائیوں، یہ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکل آنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وقطرۃ دم یحرق فی سبیل اللہ، خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکل جائے، خون کا قطرہ جو جہاد میں نکل جائے، وہ خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ جہاد میں جس بندے کے بدن میں زخم لگ جائے تو وہ زخم باقی رہے گا، زخم دکھنے میں تو زخم دکھے گا لیکن اس کے اندر مشک کی خوشبو رہے گی اور وہ خوشبو پھوٹتی ہوئی رہے گی۔ میدان محشر میں بندہ اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اے اللہ، آپ کے راستے میں یہ زخم مجھے لگا ہے اور زخم دکھ رہا ہے اور اس کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ تو کیا بتانے والے بتائیں گے کہ یہ شہید ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ تو وہ جو خون کا قطرہ ہے، وہ خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو اسے موت کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، صرف اتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے جتنا انجیکشن دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔
جتنا مچھر کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے بدن کو، بس ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں چلا جاتا ہے۔ جب جنت میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بندہ نہیں چاہے گا دنیا میں آنا، کیونکہ جنت کے مزے تو بہت زیادہ ہیں۔ جنت کی ہوائیں اور جنت کی فضا، جنت کی زمین اور جنت کی رہائش، جنت کا محل اور جنت کا بستر اور جنت کا کھانا، جنت کی حوریں، جنت کی ازواج، یہ بہت زیادہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی زندگی ہے، دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی جنتی نہیں چاہے گا کہ وہ دنیا میں آئے، لیکن شہید چاہے گا کہ دنیا میں آئے۔ شہید کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا، بہت اونچا ہوگا، لیکن اس کو جب مزہ مل گیا ہوگا شہادت کا تو وہ کہے گا، اے اللہ ہمارا جی چاہتا ہے کیا کہ پھر تو دنیا میں بھیج دیجئے، اور پھر میں جہاد کروں، اور پھر میں شہید ہو جاؤں، اور پھر مجھے آپ کی محبت مل جائے، اور پھر اس کے بعد پھر آ جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر آپ کے پاس پہنچ جا کر کے آپ کی محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رہے گا کہ نہیں، اب ہو گیا، بس تمہارے ایمان کا امتحان لینا تھا، وہ امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اب ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں جانا ہے تمہیں، اب اسی لذتوں میں رہنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جنت میں شہید کی روح کو جنت میں رکھیں گے، جیسے ہیلی کاپٹر جیسا ہوتا ہے، ایک چڑیا ہوگی، ہیلی کاپٹر جیسی چڑیا ہوگی، اس کے اندر سیٹ بنی ہوئی ہوگی، اس سیٹ پہ وہ بیٹھے گا اور پوری جنت میں وہ گھومے گا، پوری جنت میں وہ گھومے گا، جنت کا لطف لے گا، جنت کے پھل فروٹ تلاش کر کے اور سوچ کر کے کہ اس کا مزہ دیکھتے ہیں کیسا ہے، اس کا مزہ دیکھتے ہیں کیسا، وہ گھومتا رہے گا۔ تسرح فی الجنتی، کہ یہ جو جنتی کی جو روح ہوگی وہ، حدیث شریف میں ہیلی کاپٹر تو ہے نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ ایک ہری چڑیا کے پیٹ میں جو اس کا سنگ دانہ ہے، جیسے ہم لوگ مرغا ذبح کرتے ہیں تو اس میں ایک سنگ دانہ ہوتا ہے، سنگ دانہ کو کوٹا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، سخت سا ہوتا ہے، اس کو جب صاف کر دیتے ہیں اچھی طرح سے تو اس کا گوشت سخت رہتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے۔ تو چڑیے کے سنگ دانے میں جنتی شہید کی روح رکھی ہوئی ہوگی اور وہ جنت میں گھومے گی، چڑیا گھومے گی اور وہ جنت کا لطف لے گا۔ تو اس زمانے میں تو چڑیا ہی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا تھا، آج ہیلی کاپٹر کو آپ سمجھ لیجئے، جہاز کو سمجھ لیجئے کہ وہاں سیٹ بنی ہوئی ہوگی اور وہ ہری ہری ہوگی اور جنت میں وہ گھومتا ہوا ہوگا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے لطف لیتا ہوگا جنت میں۔ اس لطف کو لے کر کے وہ کہے گا کہ اے اللہ پھر ایک مرتبہ شہادت کا موقع عطا فرما دیجئے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اس کی آواز لگائے گا وہ بندہ کہ مجھے اللہ آپ کا جو قرب حاصل ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرب اور زیادہ بڑھ جائے، آپ کا جو انعام حاصل ہوا ہے میں چاہتا ہوں اور انعام حاصل ہو جائے۔ اللہ کہیں گے کہ بس تیرا امتحان ہو گیا، اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہارے درجے بہت زیادہ ہم بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ غرض یہ کہ وہ جو زخم کا نشان ہے، وہ نشان اللہ تعالیٰ کو اس زخم کے نشان سے جو خون ٹپکا ہے وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ایک قطرہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک وہ قطرہ جو خون کا نکلا ہے اللہ کے راستے میں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ اپنے گھر کوئی دشمن آ گیا اور گھر میں گھر کی دفاع میں وہ نکل گیا اور مقابلہ کرنا پڑا اور وہ شہید ہو گیا، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین اونچا درجہ عطا فرمائیں گے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے بچانے میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے گھر والوں کے بچانے میں شہید ہو گیا، مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ تو اس طرح کے شہداء کے بہت ساری شہداء کی قسمیں ہیں اور شہداء کے بہت سارے درجے ہیں۔ تو جو خون نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، شہادت کا خون، یہ قطرہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو دو قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَسْرَيْن، اور دو نشانات تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک نشان تو وہ ہے
ایک نشان ہے فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ دو نشان، ایک نشان تو اللہ کے راستے کا نشان ہے، جو میں نے بتایا کہ شہید کے بدن میں جو زخم کا نشان ہوگا، وہ زخم کا نشان اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، زخم سے نکلنے والا قطرہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ زخم کا نشان بھی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ نشان جو اللہ کے فرض کے ادا کرنے میں، کسی بھی فرض کے ادا کرنے میں پڑ جائے، جیسے دیکھیے نماز پابندی سے پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ، ماتھے پہ نشان ہو جاتا ہے، بار بار سجدہ کرنے کی وجہ سے نشان ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرم پتھر ہے اور نماز پڑھنی ہے تو بندہ اس پر بھی سجدہ کرتا ہے، تو اس سجدے کی وجہ سے یہ چمڑا جل سا جاتا ہے اور نشان ہو جاتا ہے۔ تو اس نشان کو بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت پسندیدگی حاصل ہے۔ بار بار بیٹھنے کی وجہ سے اور بیٹھ کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے پیروں پر بھی نشانات پڑ جاتے ہیں۔ حفظ پڑھنے والے بچے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کر کے ان کے پیروں پہ نشانات آ جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو کسی بھی فرض کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے بندے کو، جو زخم ہو جائے بندے کو، وہ بہت پسند ہے۔ کبھی تھکان ہو جاتی ہے بدن میں، بہت ساری رکعتیں پڑھی اور بہت ساری نفلیں پڑھی اور بدن میں تھکان ہو گئی، تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی اور بدن میں تھکان ہو گئی، یہ تھکن بھی اثر ہے۔ کاہے کا اثر ہے؟ وہ اثر ہے عبادت کا اثر ہے۔ اثر کہتے ہیں نشان کو، اثر کہتے ہیں جو کسی چیز کے گزرنے کے بعد دکھے، جیسے مثلا پیر کا نشان، آدمی گزر جائے تو پیر کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہر نشان کو اثر کہتے ہیں۔ تو عبادت کے بعد جو ایک تھکن ہوئی، یہ بھی اثر ہے اللہ کے فریضہ کے ادا کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ نشان بھی پسند ہے۔ تو یہ نشان عام ہے اللہ کی رضا کے لیے، جیسا کچھ بھی نشان بن گیا بندے کو۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو لکھتے لکھتے ایسے ہو رہے ہیں کہ ان کے انگلیوں پہ نشان آ جاتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، گزرے ہیں کہ جو لکھتے ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمت اللہ علیہ، ابھی کورونا میں ان کا انتقال ہوا، تو صبح سے شام تک وہ لکھتے رہتے تھے، لکھتے ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور ٹیڑھی ہو گئی تھی، قلم پکڑتے تھے تو سینے پکڑ نہیں پاتے تھے، یوں کر کے پکڑتے تھے اور پھر بھی لکھتے رہتے تھے، مرتے دم تک انہوں نے لکھا ہے، اللہ کی شریعت کو لکھا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے عقیدے کی بات اور علم کی بات، اسلام کی بات، اسلام کے فروغ کی بات، اسلام کے جذبات کی بات اور اسلام کی نصیحتوں کی بات، اصلاح کی بات، اصلاح معاشرے کی بات انہوں نے لکھی۔ ایسے اللہ کے کتنے بندے ہیں۔ اردو زبان میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اتنی کتابیں ہیں کہ اردو زبان میں کسی مصنف کی اتنی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ اپنے علماء دیوبند کو یہ اعزاز حاصل ہے، فخر حاصل ہے کہ ان کی کتاب اتنی زیادہ ہے کہ اردو میں کوئی ایسا بڑا مصنف نہیں ہے۔ بتائیے کہ لکھنے میں ان کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، اور ان کی انگلیوں پہ نشانات پڑے ہوں گے، نہیں پڑے ہوں گے، ضرور پڑے ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے نشانات جو اللہ تعالیٰ کے کسی کام کی ادائیگی میں ہو تو پڑتے ہیں، وہ سارے نشانات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ بھائیو، تو خلاصے کے طور پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلتا ہے، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اور 2 نشانات اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے زخم کا نشان پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ نشان جو کسی عبادت کا، کسی فریضے کی ادائیگی میں پڑ جاتا ہے، وہ نشان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، ایمان کے بعد عبادت کرنا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے یہ قطرات اور یہ نشانات ہمیں حاصل کرنے ہوں گے۔
ہم حاصل کریں گے یہ نشانات، ہم اللہ کے ڈر سے روئیں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، ہم اللہ کے راستے میں خون بہائیں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، ہمیں فرض ادا کرتے کرتے نشان آ جائے گا تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے نشانات ہوں گے تو ہم اللہ کے محبوب ہوں گے۔ ہم جس ماحول میں ہیں اس ماحول میں ہم جو عبادت کر سکتے ہیں وہ عبادت ہمیں کرنی ہے، اور ویسے قطرے ہمیں بہانے ہیں۔ تو آؤ بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے، ہم آنسو کے قطرے بہائیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم روئیں اور گڑگڑائیں۔ اور آؤ، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں عبادت کر کر کے تھکیں اور وہ تھکان ہم حاصل کریں، اور عبادت اتنی کریں کہ ہمارے نشان، ہمارے سجدوں کے نشان بھی ہو جائیں اور ہمارے بیٹھنے کے نشان بھی ہو جائیں۔ یہ نشانات اللہ رب العالمین کے یہاں بہت پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔